سے جدا سنا FM ورسٹائل ریڈیو. حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر. اور ہم ہیں کشمیر کی آواز سنو FM کشمیر نیٹ ورک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ناظم عباسی، جو آزاد کشمیر ٹور آپریٹر کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور سیاحت پہ بہت زیادہ ان کا کام کاج ہے. آزاد کشمیر میں صحافت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور اس کے علاوہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں سیاحت کے مواقع کس قدر بڑے ہیں اور سیاحت کے میدان میں کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور سیاحتی شعبہ کن مسائل کا شکار ہے. ان سارے موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے. ناظم صاحب السلام علیکم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے، شکریہ. جی وعلیکم السلام، آپ کا بھی شکریہ، بہت بہت ویلکم. ناظم صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، خیر مونسون پہ ہماری بات چیت ہوئی اور آپ نے کچھ ذکر بھی کیا بارشوں سے نقصانات کا. اس موضوع پہ تو ہم آگے چل کے آئیں گے، لیکن ابتدائی طور پہ جس طرح کہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا بھی کہ صحت کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور صحت کے شعبے میں بڑا کام کیا. میڈیا سے آپ بیسیکلی وابستہ تھے، میڈیا کے ذریعے سے آپ نے صحت کو پروموٹ کیا سوشل میڈیا کے اندر، اپنی فوٹوگرافی کے اندر، اپنی ویڈیوگرافی کے اندر. آزاد کشمیر کے خوبصورت مقام آپ نے متعارف کروائے اور متعارف کروانے کے بعد آپ نے پیجز بنائے اور پیجز بنانے کے بعد بہت سارے سیاح آپ کے ریفرنس سے آزاد کشمیر آئے. پھر آپ نے نہ صرف خود بلکہ اپنے بہت سارے دوست احباب عزیز و اقارب کو اس روزگار میں اپنے ساتھ رکھا اور آج ماشاءاللہ آپ اچھا خاصا اس شعبے سے جو ہے نا اپنی معیشت کا نظام جو ہے نا چلا رہے. تو آزاد کشمیر میں سیاحت کے لیے نوجوانوں کے لیے کتنے مواقع موجود ہیں اور آزاد کشمیر سیاحت کے شعبے میں فیوچر میں کتنا زرخیز ہے؟ سعید صاحب، آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بولنے کا چانس دیا. سیاحت کا شعبہ جو ہے ابھی دیکھا جائے تو دنیا میں بڑی جو انڈسٹریز ہیں ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ سیاحت کا بھی ہے، ایک بڑی انڈسٹری ہے یہ. اور آزاد کشمیر جو ہے اس کو تو ویسے بھی جنت نظیر کہا گیا ہے پورے کشمیر کو، اور یہاں پر تو یقیناً بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے سیاحت کے لحاظ سے. آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ پارٹیشن کے بعد سے بہت عرصہ تک جو ہے اس کا جو میجر ہمارا ایریا ہے وہ LOC کے گرد و نواح واقع ہے، جو ہمارے سیاحتی مقامات ہیں. تو بدقسمتی سے یہ 2006-07 تک تو وہاں تو سیاحت بالکل بھی نہیں تھی. تو 2007 کے بعد تھوڑی تھوڑی سیاحت وہاں پر سٹارٹ ہوئی. تو میں چونکہ 2012 سے پراپر اس شعبے میں کام کر رہا ہوں اور سیاحت کی پروموشن کے لیے میں نے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کام کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے علاقے کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب شروع میں جو ہمارا سب سے بڑا جو سیاحتی مقام ہے وہ وادی نیلم ہے، وادی نیلم جاتے تھے تو وہاں پر کچھ سرکاری ہوٹل تھے، چند ایک مقامات پر گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس وغیرہ تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا، اسپیشلی کھانے کا اتنا کوئی اچھا انتظام نہیں تھا. تو ابھی جب ہم یہ 10-12 سال گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہماری صحت کافی میچور ہوئی ہے. لیکن تھوڑی سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدقسمتی ہے ہماری. ایک تو پہلے LOC پہ فائرنگ کے ایشوز رہتے تھے جس کی وجہ سے بیچ میں سال 2 سال ہمارے جو ہے وہ راستے بند ہو جاتے تھے اور صحت اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی. لیکن ابھی پچھلے 4-5 سالوں سے کافی LOC پہ امن ہے اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے ہماری صحت پروموٹ ہوتی جا رہی ہے. اور جو خوشائند اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو خاص کر یوتھ ہے وہ انہوں نے کمپنیز بنا لی ہیں، ابھی ٹور آپریٹر کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ اب چونکہ موبائل نے اور یہ اینڈرائڈ فون نے ان چیزوں نے ایکسیس دے دی لوگوں کو میڈیا یعنی ڈیجیٹل میڈیا میں. تو لوگ ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہمارے جو جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں اور نئے علاقے جو ہے ڈسکور کر کے ان کی پروموشن کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز لگا رہے ہیں. الحمدللہ جو ہے ہماری یہ سیاحت کی انڈسٹری جو ہے یہ ڈے بائی ڈے پروموٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ہے بوسٹ کر رہی ہے. جی یقیناً ایسا ہی ہے. اچھا
नाज़िर साहब, हमारे नौजवान अक्सर तालीम हासिल करके नौकरी की तलाश में रहते हैं, मारे मारे फिरते हैं, बड़े परेशान भी होते हैं जब उनको अपनी उनकी मनपसंद नौकरी नहीं मिलती। और हर पढ़े लिखे नौजवान, ख्वाह लड़का हो लड़की, उसका एक ही ख्वाब है जी उसको सरकारी मुलाजमत मिल जाए और वो भी बड़े अच्छे ओहदे पे मिल जाए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास इतनी मुलाजमतें भी नहीं है और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में इतने ज़्यादा मौके भी नहीं है क्योंकि शरह ख़वानदगी काफ़ी ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, नौकरियाँ इतनी नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो क्या कहेंगे उन नौजवानों को कि जो सिर्फ नौकरी के इंतजार में बैठे रहते हैं और वो कुछ करते नहीं है ताकि जिसके जरिए से अपनी मैशत को बेहतर बना सकें? किस तरह के मौके हैं आज़ाद कश्मीर में निजी शोबे में, बिल्कुल सेहत के हवाले से नौजवानों के फ्यूचर के लिए? बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है आपका। और मैं तो हमेशा जो है नौकरी करने वाला जो तबका है या नौकरी की तलाश करने वाले तबके को हमेशा डिस्करेज करता हूँ। और जो लोग अपने काम पे या बिजनेस पे फोकस करते हैं और करना चाहते हैं तो मैं उनको हमेशा से जो है वो पुश करता हूँ कि आप इसी काम को करें, ये आपके लिए बेहतर है। चूँकि नौकरी जो है वो आप जितनी अच्छी भी हो, चाहे बंदा 20 में 21 में ग्रेड में भी हो, तो वो किसी का मुलाजम ही है, चाहे वो सरकार का है या किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का है, किसी का भी है। तो जब आप अपना काम करेंगे, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ अगर एक रेडी वाला है तो वो आज़ाद है, वो मालिक है रेडी का, वो किसी का मुलाजम नहीं है। तो अपने काम पे फोकस करना तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास सेहत की इंडस्ट्री के अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई इस से बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं कि आप उसमें जॉब की तलाश में जाएंगे, या हम लोगों के पास इतना बड़ा सरमाया भी नहीं होता कि हम बहुत बड़ा बिजनेस कोई खड़ा करेंगे। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट और इजी और कम इन्वेस्टमेंट में जो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है वो सेहत की है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लें, होटल बना लें या कोई रेस्टोरेंट बनाएं। उसमें आप एक कंपनी रजिस्टर्ड कराएं और उसके जहाँ से आपको मिलते हैं कोर्सेज वगैरह करें, ट्रेनिंग करें और एज अ टूर ऑपरेटर, टूर गाइड आप इस वर्क करें। चूँकि अभी देखा जाए पूरे पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो इस साल खासकर नीलम वैली में रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो उन्जा और गिलगित वगैरह है वो बहुत दूर है। अभी फ्यूल प्राइसेस जब अप हुई, बाकी चीज़ें महंगी हुई, तो लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि वो उन वैलीज़ में जाएं, क्योंकि वहाँ आने जाने के कार का भी 80,000 से 90,000 खाली फ्यूल का खर्चा हो जाता है। तो हमारे ये इलाके हैं भी बड़े करीब हैं और अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है। चूँकि जितने भी मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम है और लोगों को ये वाले पहाड़ और ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर यहाँ पे झरने, दरियाएँ, खूबसूरती है, जो उनको जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है। तो हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशल है और हम लोग यहाँ के मकामी हैं, यहाँ के मौसम को समझते हैं, यहाँ के जितनी भी चीज़ें हम उनको समझते हैं, डिस्टेंस का पता है, सब चीज़ें पता है। तो हम लोग जब ये काम करते हैं तो हम बहुत प्रोफेशनली और बड़े तरीके से कर रहे होते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लिटरेसी रेट बड़ा हाई है, हमारे पढ़े लिखे सारे लोग हैं। जब हमारे लोग उन लोगों को गाइड करते हैं तो वो लोग बड़े मुतासर होते हैं। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लड़के थे, लड़कियां थी, यंगस्टर थे और बड़े सुलझे हुए बाखलाक लोग थे, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो हमारे किसी टूर ऑपरेटर या किसी कंपनी से ही सारा अपना टूर अरेंज करवाएं और बड़े खुश होकर जाते हैं। तो मैं जितने भी यंगस्टर हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम की तवसत से कोशिश करूंगा कि वो जहाँ तक मेरा मैसेज पहुँचे कि हमारा खिता जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको बड़ी खूबसूरती और बड़ी नियामतों से नवाजा है, तो हम इस चीज़ को कैश करें। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी मैशतें टूरिज्म से चल रही हैं, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके पास कुदरत की तरफ से शायद इतना पोटेंशियल नहीं होगा जितना हमारे पास है, लेकिन हम इसको कैश नहीं कर रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो अगर हम कोशिश करें और फोकस करें इस वर्क पे तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोआला से लेके तावबट तक जगह जगह हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है और हम उस पर काम कर सकते हैं। जी अच्छा, बसी साहब बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मौके भी हैं और नौजवानों को इस जानिब आना भी जो है ना चाहिए, और आपने तरीकाकार भी बता दिया कि कैसे आप टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, टूर गाइड बन सकते हैं, या सेहत के शोबे में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। आपने बड़ा सादे अल्फाज में और बड़ा अच्छा काबिल अमल जो है ना तरीका वो भी बता दिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये जो सियाती इंडस्ट्री है वो कितनी आगे बढ़ेगी इन हालात में, जबकि आप बता भी रहे हैं कि इस साल बिलखसूस आपने बताया कि सेहत ज़्यादा नीलम वैली की तरफ हुई इस वजह से कि करीब है कि आप इंडी से अगर सुबह चलते हैं तो
آپ شام سے پہلے جو ہے نا وہ نیلم ویلی پہنچ جاتے ہیں اپنے ٹھکانے پہ جہاں پہ آپ نے رہنا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں جانے کے لیے آپ کو 2 دن یا 24 گھنٹے کا سفر آپ کو کم از کم درکار ہے وہاں پہنچنے میں، اور پھر اخراجات بھی بہت زیادہ اس کے مقابلے میں ہیں. تو آزاد کشمیر کو سیاحت کے لیے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ چلو گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، محکمہ سیاحت کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، تو ایک عام نوجوان یا کوئی عام ایسا شخص کے جو کاروبار کے شعبے میں آنا چاہتا ہے، بالکل سیاحتی بزنس کے شعبے میں، تو وہ کیسے جو ہے نا اس کو پروموٹ کر سکتا ہے، کیسے آزاد کشمیر کی سیاحت میں اپنے لیے روزگار کے مواقع جو ہے نا ڈھونڈ سکتا ہے؟ سعید صاحب، ایک چیز تو جو ہے سب سے جو آسان اور بہترین طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے الحمدللہ گھر بھی اپنے ذاتی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے گھر ایسی جگہوں پہ جن کا لون ہے یا ارد گرد درخت ہیں، کوئی ویو والی جگہ، وہ اپنا ایک کمرہ گھر کا جس میں اٹیچ واش روم اس کو رکھ لیں مہمانوں کے لیے، اس کو ایز اے پینگ گیسٹ جو سسٹم ہوتا ہے وہ چلائے، تو ان کے گھر کا جو اخراجات ہیں وہ ساری چیزیں اس سے چل سکتی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سارا بزنس آن لائن ہے. اس کو 1 2 3 جو مشہور ویب سائٹس ہیں کسی ایک ویب سائٹ پہ رجسٹرڈ کر دے تو وہ ان کو مہینے کا جو ہے 20 25 30 ہزار روپیہ آرام سے وہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے. دوسرا، ہمارا جو محکمہ سیاحت ہے، بڑے کوآپریٹو اور بڑے بہترین ان کی پالیسیز ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے. کوئی بھی کمپنی اگر رجسٹرڈ کراتا ہے یا کوئی ٹور گائیڈ کا لائسنس لیتا ہے، بڑے ایزی ان کے سارے طریقہ کار ہے اور بڑے کوآپریٹو بااخلاق لوگ ہیں. پھر ہم لوگوں کی ایک اچھی بات یہ کہ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں جس جگہ جائیں کوئی نہ کوئی جاننے والا یا رشتہ دار ہوتا ہے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے، ابھی پاکستان میں جتنی کمپنیز ہیں ان میں سے تقریباً ایک سروے کے مطابق 80% کمپنیز جو ہیں جو ڈومیسٹک ٹور کرا رہی ہیں وہ نان رجسٹرڈ ہیں. وہ صرف انہوں نے سوشل میڈیا پہ پیج بنایا اور وہ ورک کر رہے ہیں. ہم جو ہے اگر ایک رجسٹرڈ کمپنی کو لے کے چلیں گے تو کلائنٹ کا بھی اعتماد ہوتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ لوگ ہیں، یہ کل بھاگیں گے نہیں، کوئی فراڈ نہیں کریں گے. تو محکمہ سیاحت نے ہمیں بڑی اس پہ سہولیات بھی دی ہیں. آپ سب سے پہلے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرائیں، پھر اس کی ڈومین بنائیں اور اس پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں. کیونکہ اب ہر بندہ موبائل فون یا یہ چیزیں تو یوز کر رہا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے، انسٹا وغیرہ، تو اسی پہ یہ ساری پروموشن ہوتی ہے. اور اگر وہ اس شعبے میں آئیں گے تو ان کو خود جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ پتہ چل جائیں گی اور گائیڈنس بھی موجود ہوتی ہے. آج کل سارا چیزیں اویلیبل ہیں آن لائن. تو بڑا بہترین یہ بزنس ہے اور اپرچونٹی بڑی بہترین ہے لوگوں کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یقیناً آزاد کشمیر سیاحت کا شعبہ جو ہے اس پہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. اسی لیے ہم نے ایک نوجوان جو اس شعبے میں کام کر رہا ہے اس سے آپ کی بات چیت کروائی. تو ہمارے پروگرام کا سوشل میڈیا کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ریڈیو بھی ہماری نشست کا سلسلہ جاری ہے اور ناظم عباسی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے جو ابھی حالیہ مونسون کی بارشیں ہیں اس پہ کچھ نقصانات ہوئے ہیں اور کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا سے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ریڈیو پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.